من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَّةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا، انفقوا مما رزقکم اللہ، خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں اللہ نے دیا۔ قال الذین کفروا، کافروں نے کہہ دیا، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ اگر اللہ چاہتا انہیں خود کھلا دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم ضرور اس معاملے میں بھٹک چکے ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور آگے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کب وعدہ آئے گا، یعنی قیامت کا، اگر تم سچے ہو بتاؤ۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، نہیں یہ انتظار کرتے مگر ایک چیخ کا، تَأْخُذُهُمْ، جو انہیں پکڑ لے گی، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اور اس وقت یہ آپس میں بحث و تمہیس میں لگے ہو۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَّةً، اس وقت کوئی وصیت کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا۔ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ ہی اپنے گھر کی طرف لوٹ کر آ سکتے۔ اور جب کہا گیا ان کافروں سے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا، وہ کافروں نے کہہ دیا ایمان والوں سے، کیا ہم انہیں کھلائیں؟ کہ اگر اللہ چاہتا انہیں ضرور کھلا دیتا، تم اس معاملے میں غلط ہو۔ اور آگے سے یہ بھی کہنے لگے کہ وہ وعدہ کب آئے گا قیامت کا، جب تم سچے ہو لے آؤ بتاؤ۔ یہ صرف ایک چیخ زوردار کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ انہیں پکڑ لے گی۔ اس وقت جھگڑوں میں، بحث و مباحثے میں مبتلا ہوں گے، وہاں مہلت نہیں ملے گی وصیت کرنے کی بھی، اور نہ ہی کرتے ہیں۔ یہاں اہل توحید اور اہل شرک کے مزاج کا جو فرق ہے اللہ وہ بیان کرے۔ کہ مومن کا دل کیسا نرم ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر کس قدر ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے اس کا دل کس قدر سخت اور خود غرض انسان ہوتا ہے کافر۔ اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہ آگے سے منطقی جواب دیتے ہیں، ہم غریبوں کو دیں۔ کیوں دیں؟ ہمارا مال ہے، ہم کماتے ہیں، ہماری محنت ہے، ان کو کیوں دیں؟ اگر ان کو دینا ہوتا اللہ خود دے دیتا۔ کیا اللہ کے پاس، اللہ کے خزانوں میں کمی ہے؟
اللہ جن کو خود دینا پسند نہیں کرتا ہم ان کو کیوں دیں؟ لو جان چوک دیں۔ جیسے آج کل کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز پڑھوانی ہوتی ہے اللہ ہم سے پڑھوا لیتا، جب اللہ نہیں پڑھواتا تو پھر کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، اللہ میں ہم سے پڑھوا لے۔ تو یہ ایسی باتیں کرنا یہ ہٹ درمی ہے۔ یہ مال ایک امتحان کے لیے اللہ نے دیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، پرکھنے کے لیے، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم، دونوں سے اللہ نے امتحان کا مطالبہ کیا ہے، کامیاب ہونے کا کہ کون کامیاب ہوتا ہے، دے کر بھی اور نہ دے کر بھی۔ اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کس کے دل میں مال کی محبت ہے اور کس کے دل میں رحمان کی محبت۔ رحمان کے حکم پر کون ہے؟ اسماعیل پیغمبر کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کا ارادہ اس لیے کیا کہ رحمان کی محبت کے مقابلے میں بیٹے کی محبت کہیں غالب نہ ہو۔ اور اسی طرح دیگر انبیاء اور صحابہ اکرام کے واقعات ہیں۔ تو مین اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ امتحان ہے اور اس امتحان میں کامیاب وہی ہوگا جس کے دل میں ساری کائنات سے بڑھ کر رب رسول کی محبت ہو۔ ویسے دعوے تو سب کے ہوتے ہیں کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، کبھی رسول کے حکم پر ہم نے اپنا چہرہ، شکل، کردار، اخلاق بنایا؟ تو یہ ان سے ڈیمانڈ کی گئی تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر ان کو کھلانا مقصود ہوتا تو اللہ خود کھلاتا، ہم کیوں کھلائیں؟ یہ ہٹ درمی کا معاملہ تھا اور کہنے لگے تم ایسی باتیں ہمیں نہ سناؤ۔ اور آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ اور حالانکہ مومن یہ کافروں کی مثال ہے، اور مومن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ سال بعد زکوٰۃ دینی ہے، اپنے سارے مال سے کتنے فیصد زکوٰۃ دینی ہے؟ 2.5%۔ مال میں سے 2.5% نکال دو، وہ نکال دو، مومن نکالتا ہے، اور جو ایمان میں کمزور ہوتا ہے وہ نہیں نکالتا۔ پھر اگر کوئی ذمہ دار ہے، آمدن کا اس میں سے 10واں حصہ نکالو، اگر 20واں بنتا ہے تو نصف عشر 20واں نکالو۔ اور پھر ایک بندے کو زمین سے اس نے مکان خریدا، مکان سے سونا برآمد ہوا، خزانہ برآمد ہوا، اب کیا کرے؟ اس میں سے کتنا دینا ہوتا ہے یا سارا ہی رکھنا ہوتا ہے؟ 5واں حصہ، خمس، 5واں حصہ اس میں سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، اور گورنمنٹ کہتی ہے ہمارا ہے۔ وہاں سے کوئی چیز مل جائے، تیل برآمد، وہ کہتے ہیں چھوڑ دو، مکان خالی کر دو، ہمارا ہے۔ ہاں جی، وہ میں نے اس لیے کہا 20واں اور 10واں، یعنی یہ 20واں اس میں ہے جو یہ ٹیوب ویل کے اوپر نہری پانی ہے، ٹھیک ہے، ہاں ہاں جی، اور جو آسمانی پانی پر پیداوار ہوتی ہے اس پر 10۔ تو وہاں جو زمین سے دفینہ نکلتا ہے اس میں سے 5واں حصہ دینا، یعنی 5 کلو سونا نکلا، 1 کلو سونا دینا، 20 کو نصف عشر، 10واں تو اس کو نصف عشر، ویسے عشرون کہتے ہیں اس میں، لیکن اس کو نصف عشر کہتے ہیں۔ نصف عشر یعنی تسی دیکھ لو کہ 10واں حصہ بڑھے گا زیادہ، 20واں حصہ کٹ، اور نصف کیا ہے؟
تو 5واں حصہ ہے دفینے میں۔ اب اس سے آگے دیکھیں، یہ آگے آگے ہے منظر، اس سے آگے قرآن نے کہا کہ لوگوں نے کہا یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ، کتنا خرچ کریں؟ جواب ملا قل العفو، قرآن ہے قل العفو، معنی کیا ہے کہ جتنی کی ضرورت ہے وہ رکھ لو، باقی سارا ہی خرچ کر، جتنی کی ضرورت ہے وہ رکھ لو، باقی سارا ہی خرچ کر دو، تاکہ دل میں کسی چیز کی، دنیا کی محبت پیدا۔ نبی پاک نے کتنا بنایا؟ کوئی جائیداد پراپرٹی بنائی؟ یہ اعلیٰ ایمان کی بات ہو رہی ہے، اور اس لیے حضرت ابو ذر کا بڑا جھگڑا رہتا ہے صحابہ سے، وہ کہتے تھے زکوٰۃ تک پہنچنا ہی نہیں چاہیے، روٹی کھاؤ باقی سارا خرچ کر دو۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے بھی بڑھ کر مومن، میں یہ فرق کرنا چاہتا ہوں، کافر کا دل، اور پھر لوگ کہتے ہیں ان کے پاس اتنا مال ہے، ہم غریب ہیں۔ مال اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کا خون چوستے اور خرچ کرتے ہیں، اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہیں۔ صدیق اکبر نے جب نبی پاک نے اعلان کیا تو گھر کا سارا مال خرچ کر دیا، سارے کا سارا۔ اور وہ صحابی بھی ابو طلحہ انصاری جنہوں نے اپنے گھر میں جو تھا وہ تو الگ، اپنے بچوں کے منہ کا لقمہ نکال کے مہمان کو کھلایا۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فرق ہے کافروں کا دل اور مومن کا دل۔ وہ ہمدرد ہوتا ہے، وہ خیر خواہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کا خیر خواہی کرنے والا ہوتا ہے، مگر کافر خود غرض ہوتا ہے۔ اس لیے سودی نظام مسلمانوں میں نہیں ہے، کافروں میں۔ یہ خونی نظام ہے، سودی نظام نہ کہو، یہ خونی نظام ہے۔ ایک غریب آدمی مجبور ہو کے جائز تو نہیں، جائز نہیں، پھنس جاتا ہے، مجبور ہو کے کہتا ہے چلو مجھے قرضہ دے دو، وہ کہتا ہے اتنے پیسے۔ اب جو مجبور ہو کے قرضہ لینے گیا اس کو قسط دینے کی کیسے ہمت ہو؟ پھر وہ مقروض ہوتے ہوتے حتیٰ کہ ایسے بھی آپ پڑھیں، اس کی بیوی کو خرید کے لے جاتے ہیں، بیوی دے دو اتنے پیسے میں، بچے دے دو، سب کچھ دینا پڑتا ہے، وہ لے جاتے ہیں مزے سے، وہ نہیں دیکھتے یہ بھی انسان ہے۔ ان کے دل سے ہمدردی، خیر خواہی کا جذبہ نکال لیا گیا۔ یہ اللہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ کافروں سے کہا جاتا ہے نا خرچ کرو، آگے سے حیل و حجت کرتے ہیں، اور مومن سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر کا مال سارے کا سارا سوئی تک قربان کرنے والے۔ یہ فرق ہے ایمان اور کفر کے درمیان۔ اور آگے سے حجت بازی کرتے ہیں کہ کب آئے گی وہ قیامت جس کا تم روزانہ کہتے ہو لے آؤ۔ اللہ نے کہا وہ جب آ جائے گی ایک ہی چیخ ہوگی، اس کے لیے کوئی ٹینک لانے نہیں پڑیں گے، بڑے بڑے گولے برسانے نہیں پڑیں گے، کوئی بہت زیادہ اسلحہ لانا نہیں پڑے گا، بلکہ ایک چیخ ہوگی، ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس کے ساتھ یہ قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ اور اس وقت یہ اپنے معاملات میں الجھے ہوں گے اور مہلت نہیں ملے گی کہ وہ سنبھل سکیں۔ اچانک بالکل ایک آنن فانن لمحے میں قیامت آ جائے گی۔ دوسرے مقامات قرآن نے بھی ایسے کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ بازار میں جائے گا کپڑا لینے، تھان لے کر کھول کے دیکھے گا کپڑا کون سا کپڑا ہے، ریٹ کیا ہے، ابھی اتنا ہی ہوگا، وہ کپڑا کاٹ کے اس کو پیک کر کے نہیں دے سکے گا، اس دوران ہی قیامت ہے۔ دو بندے ایسے کر، اور آپ فرمایا ایک بندہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوضی، وہ حوض پانی کا بنا رہا ہوگا، ابھی بنایا نہیں ہوگا، قیامت آ جائے۔ محبوب نے فرمایا ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالا ہے، چبا کے نیچے نگلنے کی توفیق نہیں ہوگی، قیامت آ جائے۔ اتنی اچانک آئے گی، تم مذاق اڑاتے ہو قیامت کا، اچانک آ جائے گی، مہلت نہیں ملے گی، کوئی بات کرنے کی بھی، گل پلٹنے کی بھی، اس سے قبل سمجھ جاؤ اپنا رویہ، اپنا کردار، اپنا لہو صحیح ہے۔